بھائی آپ کی اپنی تھوڑی سی کہانی سنائیں. آپ کون ہیں, کہاں پیدا ہوئے, کیسے گھر میں پیدا ہوئے, یہاں تک کیسے پہنچے؟ اچھا، میرا نام ہے نعیم الرحمن اور میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوا 1972 یکم دسمبر. لطیف آباد سے تعلق رہا. وہیں پر میں نے پرائمری ایجوکیشن اور پھر اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن اور پھر اس کے بعد 80s میں یعنی 1987 میں نے میٹرک کیا تھا. میٹرک کے بعد ہم لوگ کراچی آ گئے اور کراچی میں نے پاکستان شپونس کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا. پھر NED یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, وہاں سے سول انجینئرنگ کی. اس کے بعد آج کل میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور جماعت اسلامی میں ڈائریکٹر ہوں. واٹر ریجیم ایک کمپنی ہے ہماری جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بناتے ہیں, جو ویسٹ واٹر پلانٹ, ریسائیکل, RO پلانٹ, واٹر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ. تو یہ میرا کام ہے. والد کیا کرتے تھے آپ؟ میرے والد صاحب ہجرت کر کے آئے تھے, علی گڑھ سے ان کا تعلق, اور اس کے بعد وہ دہلی رہے اور اس کے بعد پاکستان بنا. پاکستان بننے کے فوراً بعد انہوں نے ہجرت کی اور بہاولپور میں آ کر رہے. یہاں پر انہوں نے کچھ زمینوں کا کام کیا, پھر وہ سب چھوڑ چھاڑ دیں اور وہ پھر حیدرآباد آ گئے. محنت کی, مزدوری کی, مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہے. پھر وہ بس انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش اسٹرگل کر کے ہمارے لیے رزق حلال کا انتظام کیا. ساری مشکلات اپنے اوپر لے لیں, پڑھایا بچوں کو, اور آج ہم جو ہیں وہ بھائی ہمارے ماشاءاللہ سب 2 ڈاکٹرز ہیں, وہ بھی جاب کر رہے ہیں, میں بھی اپنا ایک کام کر رہا ہوں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے والد صاحب نے کام کیا. ہمیں تو یہ یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب حیدرآباد میں جو اس کا جنرل پوسٹ آفس تھا اس کے سامنے اپنی ایک دکان لگاتے تھے. چھوٹی سی دکان کیا تھی, چھپڑ لگاتے تھے سمجھ لیں, اور اس میں چیزیں فروخت کرتے تھے اور لوگوں کے خطوط لکھتے تھے. پڑھے لکھے آدمی تھے وہ. اس زمانے میں تعلیم کا براہ راست تعلق اس سے نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی ڈگری کتنی ہے اور آپ کی تنخواہ کتنی ہے. علم ہوتا تھا لوگوں کے پاس. ہمارے والد صاحب نے کام کیا اور اپنی یعنی سمجھ لیں کہ 65-70 سال تک کی عمر تک وہ یہ کام کرتے رہے. پھر ظاہر ولیل ہو گئے تو کام نہیں کیا انہوں نے, پھر باقی بچوں نے سنبھال لیا ان کی. ہم 4 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. ایک بہن ہماری آج سے کوئی 23-24 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا, بلکہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں. ہاں کہتے ہیں وہ فارسی میں سگ باش برادر خردمہ باش. پتہ نہیں اس کا کیا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا. اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی کتا بن جا, چھوٹا بھائی نہیں بنا. اصل میں چھوٹے بھائی کے خیر مجھے تو خیر ایسا کوئی وہ نہیں ہے. بہت محبت دی سب لوگوں نے, پورے خاندان, بہن بھائیوں نے, والدین نے. اور لیکن کہتے یہ ہیں کہ عموماً اس طرح سے ہوتا ہے جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے نا تو سارے کام اسی کو کرنے ہوتے ہیں. بیٹا ایک پانی پلا دو, بیٹا کھانا کھلا دو, بیٹا باہر سے یہ لے آؤ, بیل بجی ہے دیکھو دروازے پہ کون ہے. تو اس لیے فارسی میں یہ کہاوت مشہور ہے, لیکن ہمارا معاملہ ذرا سے مختلف تھا. ٹھیک ٹھاک ہی رہا سلسلہ. سارے کام کرتے ہیں تو ایکسپرٹ ہو گئے. ہاں ہو سکتا ہے. جی جی. اچھا, اور آپ کی والدہ کہاں سے؟ وہ بھی علی گڑھ سے ہی تعلق رکھتی تھیں اور ہمارے والد صاحب اور والدہ کی رشتہ داری بھی تھی, اور پھر ان کی شادی تو یہیں پاکستان میں آنے کے بعد ہی ہوئی. اور پھر انہوں نے بھی, ہماری والدہ بڑی مطلب سمجھ لیں کہ انہوں نے بڑی مشکل میں وقت گزارا اور بڑی حوصلے کے ساتھ وقت گزارا, اور دیندار قسم کی خاتون تھیں, اللہ رسول کو پہچاننے والی. ہمارے گھر میں ہمیشہ سے ہی روزہ نماز کا بہت اچھا اہتمام رہا, اور ایک اچھی فیملی جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے سرد گرم ہوتا رہتا تھا, لڑائی جھگڑے بھی چلتے رہتے تھے گھر میں. ظاہر معاش کی تنگی ہو تو بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فیملی ایک اچھی فیملی ہے. نانا نانی دادا دادی کون سے؟ ہاں نانی ہماری میں تو خیر ان کا بہت ہی زیادہ لاڈلا تھا, اس لیے کہ وہ تو بہت زیادہ مجھے پروٹیکٹ بھی کرتی تھیں. اور ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے والد صاحب ذرا غصے کے تیز تھے تو ان سے بچانا بھی انہی کی ذمہ داری ہوتی تھی. اور کیونکہ ہمارے نانا کا انتقال ہماری والدہ کے بالکل سمجھ لیں بہت ہی کم عمر میں ہو گیا تھا جب وہ چھوٹی سی تھیں. تو ہماری نانی نے بڑی مشقت سے زندگی گزاری, بچی کو پالا پوسا.
پھر ہم کوشش کرتے تھے کہ نانی ہمارے پاس ہی رہیں، تو پھر وہ یہ سارے کام کرتی تھیں. مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا سا تھا تو میری نانی اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتی تھیں. یہ تو مجھے یاد ہے. ظاہر چھوٹے بچے ہوتے ہیں شروع میں تو کھاتے ہیں نا والدین کے ہاتھ سے، تو مجھے یاد ہے کہ نانی اس کا اہتمام کرتی تھیں بہت زیادہ، کہ مجھے بہت پیار سے کھانا کھلاتی تھیں. اور اچھا ہمارے دادا دادی جو ہیں وہ تو وہیں پر ہندوستان میں ہی، بلکہ جب ہمارے والد صاحب بہت چھوٹے سے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور ہمارے والد صاحب بھی بہت سیلف میڈ قسم کے آدمی تھے. انہوں نے وہاں ان بہت بڑے بڑے لوگوں کی صحبت پہ بھی رہے، احرار کے لوگوں کے ساتھ ان کا باقاعدہ تعلق تھا، علماء کی صحبت میں رہے، عربی فارسی اچھا جانتے تھے، قرآن پاک کا اچھا علم رکھتے تھے، اور اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے جو بھی تعلیم ہو سکتی ہے وہ سب ان کے پاس موجود تھی. تو اس لحاظ سے تو لیکن انہوں نے بہت مشکل میں پوری زندگی گزاری. ایک اچھا وقت ان کے پاس اس وقت آیا تھا کہ جب وہ یہاں پاکستان آئے تھے تو انہوں نے کچھ یہاں پر کچھ انہوں نے سہولت حاصل ہوئی تھی، لیکن پھر انہوں نے کوئی جھگڑا وگڑا پڑا زمینوں کا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس چکر میں پڑتا ہی نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. وہ اس طرح کے آدمی تھے، مطلب زیادہ پرواہ کرنے والے نہیں تھے، اور آ گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی پوری زندگی اس طرح گزار دی. تو کہتے ہیں بچپن کی چھٹی میں جو کچھ پڑ جائے وہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے، تو آپ نے چھٹی میں کیا کیا پڑھایا؟ ایک تو شاید یعنی جس طرح سے ہم نے زندگی گزاری ہے نا، تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. بعض لوگ مشکل میں اگر زندگی گزاریں تو پھر اس مشکل کا انتقام دوسروں سے لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. اور ہم نے جو مشکل وقت دیکھ لیا تو اس کے نتیجے میں ہمیں ابھی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی دنیا میں لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، کس طرح اسٹرگل کرتے ہیں. تو ہمیشہ ان کے لیے ایک محبت اور نرم گوشائی ہوا، اور یہ ہمارے والدین کی تربیت تھی کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے. اور پھر کبھی بھی آج تک کی تاریخ میں مجھے کبھی اس کے اوپر یہ پریشانی نہیں ہوئی کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے اور ہماری دنیا بہت وسیع ہونی چاہیے تھی. اور جس طرح لوگ عموماً شکوے شکایت کرتے ہیں اپنے بڑوں کے لیے، وہ کیا دیا ہمیں والدین نے؟ ہمیں والدین نے جو کچھ دیا وہ محبت دی، ہمیں حلال روزی دی، ہمیں اعتماد دیا، اور ہماری تربیت ایسے کی ہے کہ ہم اب دنیا میں کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں اور کچھ بھی جو ہے وہ بڑی سے بڑی چیز کر سکتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی تربیت تھی جس کے نتیجے میں جو ہے نا، اور ہمیشہ انہوں نے سچائی پہ کھڑے ہونے والا تربیت کی کہ بھائی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن سچ اور حق سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو ظاہر ہے جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو گناہ گار خطا کار لوگ ہیں، لیکن اگر کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں تو اس میں بڑا کام جو ہے وہ والد صاحب کی اور گھر والوں کی تربیت کا بھی ہے. تو نہیں بھائی، آپ نے پھر اپنے گھر میں ماشاءاللہ کتنے بچے؟ میرے 4 بچے ہیں. میری شادی 2001 میں ہوئی، اور جو بڑا بچہ ہے میرا وہ اب 10th کلاس میں ہے، ان سے چھوٹا بچہ 7th میں ہے، پھر بیٹی ہے 6th کلاس میں ہے، پھر ابھی سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کا ابھی پری نرسری میں داخلہ ہوا ہے. میری اہلیہ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر، اور ہم لوگ ایک اچھے یونٹ کے طور پر جو ہے وہ رہتے ہیں. ابھی تو وہ آج کل MCPS کر رہی ہیں، اس کی ٹریننگ چل رہی ہے ان کی، تو پریکٹس کرتی رہی ہیں، آف اینڈ آن چلتا رہا ہے سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس وقت ان کی ٹریننگ ہے. جماعت اسلامی میں کیسے آپ کا داخلہ رہا؟ ہاں، جماعت اسلامی میں آیا اسلامی جمعیت طلبہ میں. جب میں کالج میں داخل ہو گیا، پاکستان شپانرز کالج نارتھ ناظم آباد میں ہے، تو یہاں مجھے کچھ لڑکے ایسے ملے. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے والد صاحب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ انسپائرڈ بھی تھے، اور وہ جماعت اسلامی کو پسند بھی کرتے تھے، اور جتنا ان کی معاشی حالات کے مطابق ساتھ دے سکتے تھے وہ دیتے رہے. لیکن ایسا کوئی کمپلجن نہیں تھا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ، ظاہر ہے کہ نظریاتی پارٹی میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ باپ کے بعد بیٹے کو آنا ہے اور بیٹے کے بعد اس کے بیٹے کو. ہر آدمی کو سوچ سمجھ کے آنا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، لٹریچر پڑھا، جسارت اخبار پڑھتے تھے، تو اس کے نتیجے میں ذہن بنتا چلا گیا. اور جب کالج میں گیا تو مجھے جب اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے نظر آئے تو مجھے وہ لڑکے بہت اچھے نظر آئے. مطلب مجھے لگتا تھا کہ ایسی گیدرنگ ہے جس میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، اچھی باتیں سننے کو ملتی ہے، خرابیوں سے بچتے ہیں، اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل دنیا سے تعلق توڑ لیا. اب اس میں بک فیئر بھی چل رہا ہے، تو کرکٹ ٹورنامنٹ بھی چل رہا ہے، تو پھر کلاسوں کے اندر درس تدریس بھی ہو رہی ہے، پھر تو نوٹس بھی بانٹ رہے ہیں. تو ایک ایکٹیویٹی ملی اچھی
حالانکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت خراب ماحول تھا کراچی کا، اور کالجوں میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کتنی غنڈہ گردی تھی اور ایک لسانی تعصبات یہ وہ سب چل رہے تھے. لیکن بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ہمیں اچھی صحبت مل گئی اور پھر میں آتا چلا گیا اس میں. پھر وہ مختلف جمعیت میں ہوتا ہے، رفیق بنے، رکن بنے، پھر ذمہ داریاں لگتی چلی گئیں، کالج کے ناظم بن گئے، پھر اور حلقوں میں رہے، پھر NID یونیورسٹی میں، پھر کراچی، پھر سندھ، پھر پاکستان، سب کی ذمہ داری لگی. جو ایک بات بڑی زبردست تھی جمعیت میں وہ یہ کہ زبردست ایک بہاؤ ہوتا ہے نا، ایک سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، بات نکلی ہے کہ دنیا میں کتنی ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، پاکستان میں کتنی جمہوریت کی بات ہوتی ہے. بہت ساری پارٹیاں ہیں وہ تو نام ہی جمہوریت کرتے رہتے ہیں، لیکن پارٹیوں کے مین اسٹریم پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، وراثت پہ چل رہا ہے یا وصیت پہ چل رہا ہے. اور پھر ان کی جو یعنی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز ہیں یا مزدور ہیں، ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ہی نومینیٹ کر دیتے ہیں. اب یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے، یہ خود کام کرتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہے ٹوٹل، ان کا الگ کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے. اور ہر سال 1947 سے لے کر آج تک، جب سے جمعیت بنی ہے آج تک کی تاریخ میں، ہر سال ان کے سینٹرل پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوتا ہے. تو یہ تو حیرت انگیز بات ہے. اور لوگ 1 سال 2 سال بعد فارغ ہو جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ دنیا میں میرے خیال ہے شاید ایسی مثال موجود نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں ہماری بڑی لرننگ ہوئی، بڑا سیکھا لوگوں سے بات کیسے کی جاتی ہے. شروع میں تھوڑے سے ظاہر ہے شرمانے والی بات ہوتی ہے، چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ایک اعتماد آتا چلا گیا. تو دینی اعتبار سے تو، کردار سازی کے اعتبار سے تو وہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں بھی بہت کچھ کرنے کی صلاحیت یہ آرگنائزیشن اور اس کی جو ہے وہ پورا جو کام ہوتا ہے اس سے حاصل ہو جاتی ہے. تو ہم نے تو بہت سیکھا. پھر جب طالب علمی سے فارغ ہوئے تو پھر ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم اس مین اسٹریم موومنٹ کا حصہ بنیں کہ جو واقعتاً پورے نظام کی تبدیلی چاہتی ہے. ہم جماعت اسلامی میں آ گیا اور پھر آتا چلا گیا. آج کل کراچی کی عمارت کی ذمہ داری ہے میرے پر. تو جب جمعیت میں داخلہ ہو رہا تھا تو کبھی سوچا تھا کہ ایک دن میں بھی جمعیت اسلامی میں جاؤں؟ اچھا، وہ تو جمعیت میں تو یعنی ایسا زبردست قسم کا نظام ہے کہ آدمی ایسا سوچتا بھی نہیں ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس کی ایفرٹ کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا پورا جو جماعت اور جمعیت کا نظام ہے نا وہ سیلف پروجیکشن کو پسند ہی نہیں کرتا. اور اس میں تو یہ بات ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی دستور میں یہ بات موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی ذمہ داری کے لیے پیش کرے گا یا اس کے لیے کام کرے گا وہ ویسے ہی جو ہے نا ایلیجیبل نہیں رہتا. وہ اس کو جو ہے وہ آپ کو، یعنی کوئی آدمی انتخاب ہوتا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. یعنی دوسری جگہوں پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، ایک جیت جاتا ہے. جماعت اسلامی میں بھی اور جمعیت میں بھی جو آدمی بھی کینڈیڈیٹ بنے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو جو ارکان ہوتے ہیں وہ خود سے نام دیتے ہیں اور جو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اس کو وہ الیکٹ کرتے ہیں. اور پھر چونکہ دیکھیں کوئی دنیاوی ذمہ داری ہوتی ہے نا جس سے مفاد وابستہ ہوتا ہے، شہرت وابستہ ہوتی ہے، تو آدمی اس کی بڑی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن جس میں یہ ہونا کہ یار مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو آخرت میں ہمیں اس پورے عمل کا جواب دینا پڑے گا. تو جو اس پارٹی کو اور جماعت کو اور تحریک کو اس نقطہ نظر سے لیتا ہے تو پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار دنیا میں بھی مسائل ہوتے ہیں، یہاں تو نہ مال ملتا ہے نہ جو 2 نمبری کر سکتے ہیں آپ، تو اور پھر جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے. تو جس کا شعور اور جس کا اس طرح کا سینس ہوتا ہے وہ خود ہی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی وہ اسپرٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ پوری اجتماعیت جو ہے وہ ہر سرد و گرم سے نکل کر آج بھی موجود ہے اور زندہ ہے. ورنہ تو آپ نے دیکھا پارٹیاں تو ایلیمنیٹ ہو جاتی ہیں، 1 شکست ہوتی ہے، 2 شکست ہوتی ہے. آپ کسی پارٹی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کون سی پارٹی، بڑی سے بڑی پارٹی 2-3 شکست برداشت کر سکتی ہیں. لیکن اگر جماعت اور جمعیت موجود ہے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے تو اس کی وجہ اس کی یہ پورا تربیت کا نظام بھی ہے اور پورا اسٹرکچر بھی ہے اور جذبہ بھی ہے اور نظریہ بھی. آج کا جو عام پاکستانی ہے وہ کیا 3 کام کر سکتا ہے پاکستان کو مزید عظیم تر بنانے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ہر آدمی کو خود سے اچھا ہونا چاہیے، بڑی اچھی خواہش ہے اور اس کی ہمیں ترغیب بھی دینی چاہیے کہ بھائی پہلے آپ خود ہی اپنے حصے کا کام کریں. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اپنے حصے کا کام تو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں کسی سوسائٹی میں اگر بحیثیت مجموعی پورا سسٹم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ جو کچھ معاشرے کے چلن ہوتے ہیں، سسٹم سے میری مراد یہ ہے کہ سسٹم پوری سوسائٹی کو گورن کرتا ہے. نظام جو ہے نا ایک
ایک طرح سے گورننگ اتھارٹی ہوتا ہے، اس کے پیچھے لوگوں کو چلنا پڑتا ہے، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ اگر نظام کے اندر حکومت میں اور جن جگہوں جو اتھارٹی ہوتی ہے، قوت نافذہ جن کو حاصل ہوتی ہے، ان جگہوں پہ بگاڑ پیدا ہو جائے تو آپ انڈیویجولی کتنے ہی اچھے ہوتے چلے جائیں، آپ اچھائی پہ قائم رہ نہیں سکتے۔ تو آپ کو اچھائی پہ قائم رہنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی، لیکن جو جڑ بنیاد ہے اس کی خرابی دور کرنے کے لیے بھی ایک اجتماعی ایفرٹ کرنی ہوگی۔ پھر اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے کس طرح کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے خاندان کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ملک و قوم کے لیے بھی وہی چاہنا چاہیے نا۔ ہم اچھا چاہتے ہیں، اچھا مستقبل چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو کوئی اچھی چیز دینا چاہتے ہیں، تو ملک کے لیے ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ جب ہمیں ایک دن اختیار ملتا ہے تو وہ اختیار ہم کسی چور کو، کسی ڈاکو کو، کسی لٹیرے کو، یا اگر وہ خود لٹیرا نہیں ہوتا تو وہ جس جگہ پہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر خلوص ہوگا تو وہ خلوص بھی خراب لوگ ہی استعمال کر لیں گے، اس کو زیادہ محنت سے کام کرے گا اور زیادہ ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو ہمارا نقطہ نظر بدلنا چاہیے، سوچ بدلنی چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم سچ کا ساتھ دینے والے بنیں۔ جھوٹ اگر طاقتور ہے تو اس سے مروب ہو کر ہم جھوٹے نہ بن جائیں، بلکہ سچ اگر کمزور بھی ہے تو اس کا ساتھ دیں اور خود کو طاقتور بنا لیں۔ سچائی خود ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر وہ کمزور بھی ہوتی ہے تو وہی رول کرتی ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود مسلمانوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ کیا مقام ہے؟ حالانکہ وہ تو شہید ہو گئے تھے، پورا خاندان شہید ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور جس کو کامیابی ملی تھی جو یزید تھا اس نے تو پوری طاقت سے کچل دیا تھا انہیں۔ تو 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، اس لیے کہ حق ہمیشہ بالاتر ہوتا ہے، چاہے اس کو اس زمانے کے اندر طاقت حاصل ہو یا نہ ہو، حق کے اندر ایک بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے جو ہمیشہ ایک جو ہے اسٹینڈرڈ بن کر رہتا ہے۔ سچائی کا ساتھ دینا شروع کریں، اور سچائی کا ساتھ ہمیشہ غیر مشروط طور پر دیں۔ اگر شرطوں کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلق قائم کیا تو کیا کیا؟ کہتے ہیں نا، محبت اور اعتماد غیر مشروط ہوتا ہے، اور آپ غیر مشروط سچائی کا ساتھ دینے والے بن جائیں تو معاشرے میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ بن جائے گا، ایک ویو بن جائے گی، اور خود بخود جو خراب لوگ ہیں وہ پیچھے کی جانب ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ خود سے اپنے حصے کا کام ٹھیک کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ پیش نظر رکھیں کہ انڈیویجول کام کرنے کے نتیجے میں ضرور فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو سسٹم ہوتا ہے کلیکٹیو، اس کلیکٹیو سسٹم کو تبدیل کیے بغیر افراد بھی جو ہے وہ پابند ہوتے ہیں اسی نظام کے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور ہو۔ پاکستان کے یوتھ کے نام پہ آپ کا پیغام؟ دیکھیں، پاکستان کے یوتھ کو 2-3 باتیں ضرور سمجھنی چاہیے۔ ہم ظاہر ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہمارے ملک میں، اور ہم نے ملک بنایا بھی اسلام کے لیے۔ اس سے قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں کو بالکل کارنر کرتے ہیں، یہ خود الگ موضوع ہے، اگر موقع لگا تو میں اسی میں بات بھی کروں گا، لیکن میں ابھی تمام اکثریت 98% مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ جو یوتھ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ امت مسلمہ میں پیش رفت کرنے والے لوگ ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں، جتنے نظریات رکھتی ہیں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے۔ خاص طور پر میں کہوں ویسٹ جو اس وقت رول کر رہا ہے ہمیں، اور ویسٹ میں امریکہ ہے، یورپ ہے، یا آپ ویسٹ کو صرف سمت سے نہیں ناپتے، اس کے نظریے اور اس کے نظام سے ناپتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں چلیں کچھ جاپان لے لیں اور اس طرح کے کچھ ترقی یافتہ ممالک لے لیں۔ ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، اور نئے بچے ہو نہیں رہے۔ انہوں نے خود ہی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو بویا ہے، وہ کاٹ رہے ہیں۔ اب لوگ بچوں کے جھنجٹ میں زیادہ، حالانکہ بڑا انکریج کر رہے ہیں، بڑا ان کو جو ہے نا موٹیویشن پیدا کرتے ہیں کہ بچے ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہو پا رہے۔ مسلمانوں کا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ ان کے ہاں 35 سال تک کی عمر کے 65% لوگ ہیں امت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسی عددی برتری دی ہوئی ہے۔ اچھا، آبادی سے بعض اوقات لوگ بہت ڈراتے ہیں۔ ایک آدمی جب آتا ہے نا تو اپنے ساتھ عقل بھی لاتا ہے، شعور بھی لاتا ہے، 2 ہاتھ بھی لاتا ہے، اور پھر اس کی وہ صلاحیتیں چھپے ہوئے خزانوں کو نکالنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، دریافت کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ ایک سسٹم ہے کہ جو لوگوں کو اپنے شکنجے میں رکھ لیتا ہے، ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو ہر فرد اپنے لیے ایک زبردست قسم کے وینیوز لے کر آتا ہے۔ تو امت مسلمہ کو عددی اعتبار سے بھی بڑی برتری حاصل ہے، پھر پوٹینشیل کے اعتبار سے بھی ہم بہت اعلیٰ ترین لوگ ہیں الحمدللہ۔
چونکہ ہم جتنے بھی خراب ہو جائیں، ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے اللہ پر ایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ ہمارے اندر ایک زبردست قسم کی موٹیویشنل ایک موومنٹ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں ہم پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ چیز ہے، اس پر ہمیں اعتماد اور فخر کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں آ جائیے، پاکستان دنیا کی ان 2 ریاستوں میں سے ہے جو نظریاتی بنیادوں پر حاصل کی گئی ہیں۔ ایک اسرائیل ہے، ظاہر ہے وہ صہیونیوں نے اپنے مقاصد کے لیے حاصل کی ہے، دوسری پاکستان ہے۔ اور پاکستان جن لوگوں نے بنایا، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، دنیا میں جو ملک بنتے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار آپ ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، اس قوم کو جو ہے وہ ایک ملک چاہیے ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس کا تعلق کسی علاقے سے ہوتا ہے، کسی نسل سے ہوتا ہے۔ مسلمان نسلی طور پر مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان عقیدے کے طور پر مسلمان ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کی تحریک ہندوستان کے ان علاقوں میں چلی جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا، بڑی تحریک وہیں چلی، یو پی میں، سی پی میں، بہار میں، بنگال میں۔ کتنی جگہیں ایسی تھیں جن کو معلوم تھا ان لوگوں کو، ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو تحریک چلا رہے ہیں، ہمیں تو پاکستان میں شامل نہیں ہونا، لیکن انہوں نے کیوں تحریک چلائی؟ کہ وہ ایک جگہ چاہتے تھے جہاں پر ہم اسلام کے ایسے اصولوں کو پریکٹس کر سکیں کہ جس کے مطابق ہم اپنی پوری دنیا کے سامنے مثال بن جائیں۔ قائد اعظم بھی ان سے یہ کہتے تھے۔ تو ہمیں اللہ نے پاکستان دیا، پھر جو جغرافیہ دیا پاکستان کا، اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اتنی زبردست ہے کہ دنیا کی کوئی قوت ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ جس کو دنیا میں کچھ کرنا ہے اس کو پاکستان سے بات کرنی پڑے گی۔ ہماری یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہمیں خزانے دیے ہوئے ہیں، یعنی کتنے ملک ہیں جو ترستے ہیں کہ ان کے پاس گیس ہو، انہیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، کتنے ملک ہیں جو ترستے ہیں کہ جن کے پاس تیل ہو، انہیں اس کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے، کتنے ملک ایسے ہیں جن کے پاس دریا نہیں ہوتے، کتنے ملک ایسے ہیں جن کے پاس سمندر پورٹ نہیں ہوتا، گرم پانی نہیں ہوتے۔ یعنی رشیا نے سوویت یونین نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، آدھی دنیا پر، اور اس کا پرابلم یہ تھا کہ اس کے پاس گرم پانی نہیں تھے، گرم سمندر نہیں تھے، تو اس کے لیے اس نے جو ہے وہ انویٹ کیا۔ اور تو پاکستان کے پاس سمندر بھی ہے، پاکستان کے پاس دریا بھی ہے، پاکستان کے پاس پہاڑ بھی ہیں، دنیا کی 10 بڑی چوٹیوں میں سے 6-7 پاکستان میں ہیں، تو گویا ہر چیز ہے، محنت کش لوگ ہیں، پھر میدان بھی ہیں جہاں پر زبردست ہماری زرخیز زمین ہے، پھر ہمارے پاس سونا بھی ہے، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پتھر بھی ہیں بڑے قیمتی قسم کے، کس چیز کا نام لیں جو پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خزانوں سے نوازا، ہماری پوزیشن بہت اچھی رکھی، ہمارا جغرافیہ بڑا اچھا بنایا، ہمیں ایک زبردست قسم کا تحرک پیدا ہوا تھا تو پاکستان بنا تھا، لیڈرشپ شروع میں ہماری بہت اچھی تھی۔ کہاں سے ہم مار کھا رہے ہیں؟ اب ہماری جو لیڈرشپ ہے نا، زندگی کی ہر شعبے میں، اس سے مار کھا رہے ہیں۔ جو لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اصل میں ہوا کیا، ہم نے ملک تو بنایا، نظام نہیں بدلا۔ تو جن لوگوں سے چھینا تھا، اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یوتھ کو سمجھنی چاہیے، بات چلتی ہے تو اس کو آپ پولیٹیکل بھی کہیں، لیکن پولیٹکس کے بغیر دنیا سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ لیکن انگریزوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ انگریزوں نے اپنے لیے الگ نظام بنایا، ہمارے لیے الگ نظام بنایا۔ اور انگریزوں کے جو سول سرونٹ ہوتے ہیں نا، وہ واقعی سرونٹ ہوتے ہیں قوم کے، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ، وہ جس طرح سے جو ہے وہ اپنی رعایا سے، اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ حاکموں والا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں جو سسٹم انہوں نے بنایا، تعلیم کا نظام اور بیوروکریسی کا نظام، اس میں گھول کر یہ بات پلاتے ہیں کہ تم حاکم ہو اور جو قوم ہے وہ محکوم ہے، تم آقا ہو یا غلام ہے۔ وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس پوری بیوروکریسی کو جو ہے وہ، اسی طرح سے انفارچونیٹلی ہماری آرمی بڑی پروفیشنل آرمی ہے، بہت اس کے اندر زبردست قسم کی صلاحیت موجود ہے، پوری دنیا میں کم تر وسائل کے باوجود بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن انفارچونیٹلی خود آرمی کا سیٹ اپ بھی اسی طرح سے چلا آیا کہ جو برٹشرز کا تھا۔ اس میں چینج ہونا چاہیے تھا، ہماری ضرورت کے اعتبار سے کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے تھیں۔ پھر تیسرا ایک پرابلم ہمارے ملک کا کیا ہوا، اور یوتھ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم کھلاڑیوں کے بارے میں بھی جانیں، خوب جانیں، اداکاروں کے بارے میں بھی جانیں، فلموں کی بھی ریٹنگ، ان کو بھی ڈسکس ضرور کرتے ہوں گے لوگ، لیکن ہماری زندگی صرف ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے، ہماری زندگی اس سے بڑی چیزوں کے اوپر ہے، اور ہمیں اپنے ملک کے بارے میں جاننا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوئی کہ یہاں پر جو فیوڈل لاٹس ہیں نا، انہوں نے پورے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، تو یہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ فیوڈل لاٹس، ان کا ایک اشتراک بنا، اور اس نے پوری سیاست پر بھی اور پورے نظام پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں ہماری یوتھ کی گروتھ نہیں ہو سکی، ہمارا پوٹینشیل استعمال نہیں ہو سکا، ہمیں طبقاتی نظام تعلیم دے دیا گیا، دوہرا نظام تعلیم، غریبوں کے لیے الگ، امیروں کے لیے الگ۔ پھر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک ایسی زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، قومی زبان اردو کی صورت میں، کہ جو پورے بر صغیر کے لوگوں کو جوڑنے والی زبان تھی،
اور اس زبان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس تمام علوم اس کے اندر منتقل ہو سکتے تھے، اور ہوئے۔ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں تو یہ سب کچھ ہوا، تمام تر تعلیم اردو زبان میں دی جاتی رہی، لیکن یہاں ہمیں انہوں نے اس لیے روکا اس سے کہ اگر سب پڑھ گئے اور معاشرے کے محروم اور محکوم لوگ اور بالاتر لوگ ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو ہم حکمرانی کس پر کریں گے؟ تو جان بوجھ کر انہوں نے ایک محکوموں کا طبقہ بنایا، ایک حاکموں کا طبقہ بنایا۔ پھر محکوموں سے کہا کہ کیا ترقی کرنی ہے تو زبان انگریزی سیکھنی چاہیے۔ اچھا، انگریزی زبان تو بہت اچھی زبان ہے، اس کو تو سیکھنا چاہیے، اس میں تو ضرور ایکسلنس حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کی حاکمیت قبول نہیں کرنی چاہیے، نہ انگریزی کی، نہ فرینچ کی، نہ کسی اور زبان کی۔ ہماری اپنی زبان ہے، ہمیں اس میں پڑھاؤ تو ہم سمجھیں گے بھی زیادہ۔ ہمارے بچے جو گھر میں بولتے ہیں ان کو جو ہے وہ اسکول میں بھی وہی سکھایا جائے گا تو ان کی لرننگ اچھی ہوگی۔ تو اس طرح ہمارے پورے سسٹم پہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، فیوڈل لارڈ سے، کہ جنہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا، اور سیاست میں بھی ان کا قبضہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں پارٹی بہت مقبول ہے۔ اچھا بھائی، کون لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر؟ پتہ چلا اس کے اندر وہ سارے لوگ ہیں جو پچھلی مقبول پارٹی کے اندر تھے، پاپولر پارٹی کے اندر تھے۔ وہ وڈیرے جاگیردار اچھل کر ایک پارٹی میں آتے ہیں، وہ پاپولر ہو جاتی ہے، وہ دوسری میں چلے جاتے ہیں، وہ پاپولر ہو جاتی ہے، وہ تیسری میں چلے جاتے ہیں، وہ پاپولر ہو جاتی ہے۔ نظام نہیں بدلتا، اوپر کی لیڈرشپ ایک دو بدل جاتی ہے، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی کوئی تبدیلی آ جائے گی، کچھ ہی ہو جائے گا، نہیں سسٹم بدلتا۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ایسی ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پوری قوم کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یوتھ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے۔ تو اپنے اوپر اعتماد کیجئے بحیثیت مسلمان، پھر اس کے بعد اپنے ملک کے اوپر بہت زبردست قسم کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ۔ اور تیسرا یہ کہ پھر اس ملک کو بچانے اور اس ملک کو ترقی دینے اور اس کے نظریے کے مطابق کو چلانے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہوگی، اور پھر ہم جتنا معاشرے کو پازیٹیو کوئی نہ کوئی چیز دے سکتے ہیں وہ دینے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ ہماری یوتھ اگر ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ 10-20 سال کے اندر، 5-10 سال کے اندر ایک بڑی تبدیلی اس ملک کے اندر جینون طریقے سے آ سکتی ہے، ہوائی تبدیلی نہیں، جینون تبدیلی آ سکتی ہے۔ نہیں بھائی، اگر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں تو کیا 3 کام فوراً کریں گے؟ پہلے ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان، تعلیم، تعلیم، تعلیم اور تعلیم۔ یعنی اگر میں پرائم منسٹر بنوں، مجھے یقین ہو کہ میں جو اقدامات کر رہا ہوں کہ اب یہی پریویل کریں گے، تو ہماری پرائرٹی کے اندر نمبر 1 ایجوکیشن کو ہونا چاہیے، اور ایجوکیشن میں ہمیں انقلابی تبدیلی کرنی ہوگی۔ اور انقلابی تبدیلی یہ کہ ہم اپنی زبان میں پڑھائیں گے، سب کو ایک جیسی تعلیم دیں گے، اور سب کا نصاب ایک جیسا ہوگا۔ اپنی مقامی ضرورت سے ایڈجسٹ کیا جائے وہ تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن نصاب ایک، زبان ایک، نظام ایک۔ آپ دیکھیں ایک قوم بن کر ابھر کر سامنے آئے گی۔ یہ تقسیم پیدا کر کے تو ہم کئی طرح کی چیزیں پیدا کر رہے ہیں، کئی طرح کی مخلوقات یہاں پر جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہیں، تو یہ میں کروں گا۔